بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ ہم نے 379 صفحات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ اس کتاب کی یہ آخری پڑھتے ہوئے یہ آخری آڈیو ہوگی، کیونکہ اس میں کل 384 صفحات ہیں۔ لیکن کیونکہ اگر ہم اس کو پچھلی آڈیو میں پڑھتے تو یہ پچھلی آڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، تو یہ اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ آخری آڈیو ہے، اور اس میں ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 380 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہیڈنگ ہے دفع شبہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی وفات 54 ہجری میں واقع نہیں ہوئی تھی، وہ واقع کربلا میں بھی زندہ تھیں، جیسا کہ محقق مامقانی نے تنقیح المقال میں لکھا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ سوالیہ نشان۔ ہم اس کے جواب میں یہ عرض کریں گے کہ اگر اس نظریے کو تسلیم بھی کر لیا جائے، پھر بھی ہمارے موقف پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ شام میں مدفون بی بی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام نہیں ہیں، کیونکہ ابن میثم نے لکھا ہے کہ سیدہ ام کلثوم کربلا میں موجود تھیں، پھر شام سے رہائی کے بعد مدینہ آئیں، اور مدینہ پہنچنے کے 4 ماہ 10 دن بعد ان کی وفات ہو گئی، اور وہ یہ عرصہ مسلسل حسین علیہ السلام کے غم اور عزاداری میں مصروف رہی تھیں، لہٰذا ان کا شام میں مدفون ہونا ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پیش کردہ دلائل سے سید محترم کے دعوے کی تردید ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ پرلطف بات یہ ہے کہ سید مرحوم نے خود ہی یہ اعتراف کیا تھا کہ ام کلثوم کبریٰ وہی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ام کلثوم صغریٰ زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور بریکٹ میں لکھا ہے آیان الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 اور بریکٹ کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ نتیجہ تحقیق۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم نے جو طویل ترین بحث کی ہے، اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حضرت ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیت ام کلثوم تھی، اور جب محدثین و مورخین لفظ ام کلثوم لکھتے ہیں تو اس سے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہی مراد ہوتی ہیں، پیج 381۔ لہٰذا مذکورہ 4 گروہوں میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا کہ شام کے قریب راویہ میں دفن ہونے والی بی بی حضرت شریکت الحسین ام کلثوم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دختر امیر المومنین و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ اس سے حضرت عقیلہ کی بہن ام کلثوم مراد نہیں ہے، کیونکہ مشہور ترین روایت کے مطابق ان کی وفات واقع کربلا سے پہلے 54 ہجری میں ہو چکی تھی، اور اگر محقق مامقانی کے قول شاذ کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ابن میثم کی تحقیق کے مطابق ان کی وفات شام سے واپسی کے 4 ماہ 10 دن بعد مدینے میں ہوئی تھی۔ ان کا مزار شام میں نہیں ہے، شام میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہی مدفون ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس بحث کے بعد اہل تحقیق میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یوں پیج 381 پر سامعین ہم نے اس کتاب کو، اصولی طور پہ تو کتاب ختم ہو گئی ہے، لیکن پیج 382 کے اوپر ایک ہیڈنگ ہے جس پہ لکھا ہے کتاب ھذا کے مصادر و منابع، اور یہ کل 18 19 20 21 22 23 24 25 کے قریب یہ مصادر و منابع ہیں، یہ میں پڑھ رہی ہوں، 2 صفحات پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد جو آخری صفحہ ہے صفحہ نمبر 384 جو کہ اس کتاب کا آخری ہے، اس میں سید محسن نقوی شہید کی ایک کلام ہے جس کا عنوان ہے علی کی بیٹی، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ کتاب ھذا کے مصادر و منابع: 1. احتجاج طبرسی طبع بیروت
1403 ہجری، منشورات مؤسسۃ العالمی للمطبوعات 2، اخبار الزینیات سید یحییٰ بن حسن عبیدی طبع قم 1401 ہجری، منشورات مکتبہ سید نجفی مرعشی 3، ادب اللطف سید جواد شبر طبع بیروت 1404 ہجری، دارالمرتضیٰ 4، ارشاد شیخ مفید طبع قم مکتبہ بصیرتی 5، اسرار الشہادت فاضل دربندی طبع بحرین 1415 ہجری، شرکت المصطفیٰ 6، الایقاد سید محمد علی شاہ عبد العظیمی قم 1411 ہجری، مکتبہ فیروز آبادی 7، بہار الانوار علامہ مجلسی بیروت 1403 ہجری، مؤسسۃ الوفا 8، تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی تہران مکتبہ نینوا الحدیث 9 ہے، تظلم الزہرا سید رضی بنی قزوین بیروت 1420 ہجری۔ اس کے بعد 10واں ہے الخصائص الزینبیہ سید نور الدین جزائری قم 1418 ہجری، مکتبہ شریف الرضی۔ 11ویں ہے الدر النظیم جمال الدین یوسف بن حاتم شامی قم 1420 ہجری، مؤسسۃ السر اسلامی۔ اور 12ویں پوائنٹ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں مصادر و منابع کا، وہ ہے 12واں ہے دیوان ابن کمونہ محمد علی آل کمونہ قم 1411 ہجری، مکتبہ الشریف الرضی۔ اور 13واں ہے ریاحین الشریعہ ذبیح اللہ محلاتی تہران 1470 ہجری، دارالکتب الاسلامیہ۔ 14واں 14th ہے زینب الکبریٰ شیخ جعفر نقدی قم 1420 ہجری، المکتبۃ الحیدریہ۔ 15واں الطرائف سید ابن طاؤس قم 1400 ہجری، مطبع الخیام۔ 16واں ہے عبرات المستفین محمد باقر محمودی قم 1417 ہجری، مجمع احیاء الثقافۃ الاسلامیہ۔ 17واں ہے علل الشرائع شیخ صدوق بیروت 1408 ہجری، مؤسسۃ العالمی للمطبوعات۔ 18واں ہے غیبت شیخ توسی قم مکتبہ بصیرتی 1408 ہجری۔ ہم پیج 383 پہ آ گئے ہیں۔ 19واں ہے کامل الزیارات ابن قولویہ نجف 1356 ہجری، المکتبۃ المرتضویہ۔ 20واں ہے الملحوف علی قتلی الطفوف سید ابن طاؤس قم دارالاسود۔ 21واں ہے مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب قم 1379 ہجری، مکتبۃ العلامہ۔ اگلا ہے المنتخب تریحی طبع قم 1413 ہجری، مکتبہ الشریف الرضی۔ اس کے بعد ہے معالی السبتین شیخ محمد مہدی مازندرانی قم 1419 ہجری، مکتبہ الشریف الرضی۔ اور سیکنڈ لاسٹ ہے نفس المحموم شیخ عباس قمی قم 1405 ہجری، مکتبہ بصیرتی۔ اور آخری ہے وقائع الایام شیخ ملا علی الخیابانی قم 1362 ہجری، مکتبۃ المصطفوی۔ اور یوں ہم نے پیج 383 کے اوپر لکھی ہوئی تمام معلومات کہ جس کا موضوع تھا کتاب حاضہ کے مصادر و منابع وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اور اب ہم بالکل آخری صفحے کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ جس میں کہ جو ہے 384، اور اس میں سید محسن نقوی شہید کی
نے علی کی بیٹی کے نام سے جو نظم ہے، جو بیان ہے، وہ میں پڑھ رہی ہوں، اور امید ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کی ادائیگی ٹھیک کر سکوں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہیں اس معجزے پہ اب تک، دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہیں اس معجزے پہ اب تک، کہ سنگریزوں کو آبگینے بنا گئی ہے علی کی بیٹی۔ گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر، گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پا برہنہ رسن پہن کر، خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور آخری شعر ہے کہ میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن، اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یوں 384 صفحات پر مشتمل کتاب کہ جس کا نام زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم اور مترجم حضرت علامہ محمد حسن جعفری۔ اور یہ کتاب ہم نے اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کل 25 آڈیو پارٹس میں مکمل کر لی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جناب زینب عالیہ کی جو بھی تعلیمات ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں جلد سے جلد ظہور ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔